سماعت کے دوران چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استفسار بھی کیا کہ کیا آپ نے ہائی کورٹ کی تجاویز پڑھی ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے نفی میں جواب دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ تجاویز نہیں بلکہ چارج شیٹ ہیں، جبکہ عدالت نے تجاویز کو پبلک کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ اپنے تجزیہ کاروں سے جانتے ہیں کہ وہ آج اس سماعت کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پینلسٹ میں سب سے پہلے تو میں آپ سے انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے موجود ہیں، احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے موجود ہیں، جبکہ ڈاکٹر دانش نے ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کیا ہے، اور شہزادہ ذوالفقار ہمارے ساتھ کوئٹہ سے موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نذیر لغاری صاحب سے کہ وہ اس سماعت کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جی نذیر لغاری صاحب۔ اچھا، یہ آپ کی بہت مہربانی۔ آپ نے، میرا خیال یہ تھا کہ کمٹمنٹ بھی شاید یہ تھی کہ ہم شروع کرتے ہیں جناب احتشام صاحب سے۔ اب احتشام صاحب کی اجازت سے میں پہلے یہ گفتگو کر لیتا ہوں۔ جناب ضرور بات کریں، آپ بات کیجئے۔ ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے، پاکستان ہمارے سامنے تاریخ بنی ہے، جو ہم نے دیکھی ہے، ہمارے سامنے تاریخ کا ایک عمل رہا ہے، اور عدالتی معاملات میں مداخلت اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اور دیگر معاملات میں، سیاسی معاملات میں عدالتی مداخلت کی بھی ایک تاریخ ہے، اور یہ نہ اس طرف سے ہونی چاہیے نہ اس طرف سے ہونی چاہیے۔ تمام اداروں کو اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہنا چاہیے، اور یہ ہمارا تجربہ جو ہے پچھلے 75 سال کا یہی ہے کہ کبھی عدالت نے انکروچمنٹ کیا اور کبھی عدالتی معاملات میں سویلینز نے یا اداروں نے انکروچمنٹ کیا ہے۔ یہ انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کوٹیکنا کیس میں کس طرح سے فون کر کے سویلینز ایک ہدایت دے رہے ہیں جج صاحب کو۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی کو بھی ملک قیوم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ملک قیوم بنتا ہے تو اس کو اپنے ضمیر سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے ساز صاحبہ کی فرمائشیں بھی نہیں سننی چاہیے۔ اگر ساز صاحبہ کوئی فرمائش کریں تو اسے درگزر کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے، اور انتہائی ادب کے ساتھ ان سے معذرت کر لینا چاہیے کہ ان کے ڈومین میں انہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں، اور ہم نے اس طرح کی ایک پوری تاریخ پڑھی ہے کہ کس طرح سے ہدایت ہوتی تھی۔ جنرل کے ایم عارف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شریف الدین پیرزادہ نے پوچھا چیف جسٹس انوار الحق سے کہ کیا آپ نے جنرل ضیاء کو آئین میں ترمیم کا اختیار دیا ہے؟ یہ بیگم نصرت بھٹو کیس میں تھا، تو انہوں نے کہا نہیں، میں کیسے دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو پھر آپ گھر جائیے، آپ کل وہ چیف جسٹس نہیں رہیں گے، آپ کو جسٹس یعقوب کو ہٹا کر آپ کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے، تو اب آپ نہیں بن سکتے۔ تو انہوں نے وہ کھانے کی دعوت میں سے دعوت چھوڑ دی اور گھر چلے گئے، اور وہاں جا کر اپنے قلم سے اس میں جو ترمیم کی، تو فیصلہ جب سنایا گیا تھا تو وہ ترمیم موجود تھی جس میں جنرل ضیاء کو باقاعدہ آئین میں ترمیم کا اختیار دیا گیا تھا۔ اور پھر اس طرح سے جب عدالت عظمیٰ کسی کو بھی اگر آئین میں ترمیم کا اختیار دیتی ہے، ارشاد حسن خان نے دیا، ناظم حسین صدیقی نے دیا، اور افتخار محمد چودھری نے دیا، یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں۔ ہماری تاریخ میں کسی کو بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے جو ہم نے دیکھا ہے۔ افتخار محمد چودھری صاحب کے ہی دور میں جسٹس ناصر الملک کی بینچ نے جو فیصلہ کیا تھا، وزیر اعظم کو کوئی 23 سیکنڈ یا 43 سیکنڈ کی برخاست عدالت سزا دے کر وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا تھا، یہ آئین میں درج نہیں تھا۔ آئین میں وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن کی کئی چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ موجود نہیں ہے کہ آپ جو ہے عدالتی ایک کیس بنائیں توہین عدالت کا۔ وہ تو ہم نے سنتے تھے کہ جناب کوئی فلاں سزا ہو جائے، یہ ہو جائے تو آپ کو اتنی مدت کے لیے ہو جاتے ہیں، یہ تو وہ تو ٹھیک ہے اگر اخلاقی جرم ہے کوئی، اس میں ہو جائیں۔ اگر عدالت یہ کہے کہ آپ اپنے آئین کی خلاف ورزی کریں، اگر عدالت یہ حکم جاری کرے وزیر اعظم کو کہ آپ اپنے آئین کی خلاف ورزی کریں، آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کریں، جب امیونٹی حاصل ہے صدر کو، تو کیا وزیر اعظم کسی کو کہہ سکتا ہے کہ جناب میرے صدر کے خلاف آپ دوسرے ملک میں مقدمہ چلائیں؟ یہ نہیں دے سکتے تھے، یہ عدالت یہ حکم نہیں دیا جا سکتا تھا۔ پھر اس حکم پر جو ہے وہ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب جو میں دیکھ رہا ہوں، میں انتہائی قابل احترام جج صاحبان کا، ان کا وزڈم ہے، ان کی دانش ہے۔ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائدی صاحب، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی خانی، یہ ایسے جج صاحب، اور جسٹس مندوخیل، سارے جو اس وقت موجود ہیں، محترمہ جسٹس ہلال، یہ جو بھی جج صاحبان ہیں وہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں اور بہت وائز ہیں۔ بہت محترم ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔